ہم رشتہ دیکھتے ہیں، ایسا ہو آگے پیچھے کوئی نہ ہو، نہ ابا ہو نہ اماں، سرکاری ملازم ہو تو کیا کہنا، نہ بہن ہو نہ بھائی، اکیلا ہو، لیکن مولوی صاحب سرکاری ملازمت ضرور ہو، دیکھو نا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ تمہیں نہیں کہتا میرے پاس حیدرآباد میں آتے نا کوئی اچھا رشتہ بتا، لیکن اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ تو میں نے کہا یہ جو 20-22 سال کھڑا رہا یہ تیرے پاؤں پر کھڑا رہا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ بچیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں، مولوی صاحب ہم پلہ رشتہ ملے، انٹر کرایا بچی کو، انٹر بہت بڑا تمغہ دے دیا بچی کو، انٹر کرایا، فرسٹ ایئر کرایا، ایم اے بی ایس سی کرایا، خدا کے لیے بچی کو تقوی سکھا، پرہیزگاری سکھا، دینداری سکھا، فاطمہ والی حیا سکھا، فاطمہ والا پردہ سکھا۔ تو نے یہ کام کیا، اپنے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں بچیاں، مولوی صاحب جب تک نوکری نہ ملے بچے کی شادی کیسے کروں؟ مجھے بتاؤ، رزق کا رازق دفتر والا ہے اللہ ہے؟ بآواز بلند بتاؤ، رزق کا رازق کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ روزی کے در کھولنے والا کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے ہو گیا۔ کندرہ والو تیری میری خواہش ہے لینڈ کروزر والا ہے، پجارو والا آ جائے، زمین بننی والا ہے، لو جی بھاولپور کے شیخوں سے میری رشتہ داری ہو گئی، سکھر کے ملکوں سے میری رشتہ داری ہو گئی، میرے دروازے پر خان آئے، چودھری آئے، وڈیرا آئے، رانا آئے، راجپوت آ جائے، کندرہ والو اس دروازے کو کیا کہو گے؟ دروازہ سونے نبی کا ہے، دلہا بنا علی کھڑا ہے۔ کون حیدر کرار؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیرے اور میرے نبی کا چچا داد بھائی ہے۔ کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دروازے پر دلہا بن کر آیا ہے، اس شادی کا کیا کہنا؟ توجہ کرو، جس میں گھوٹ اور دلہا علی ہے، دلہن فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ شادی کیسی شادی جس میں آسمان سے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں۔ سرور کائنات ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، لوگوں میں اپنی مرضی سے کچھ کام نہیں کیا کرتا، میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا کرتا، میں وہ کہتا ہوں جو اللہ کہا کرتا ہے، میں وہ کیا کرتا ہوں جو اللہ حکم دیا کرتا ہے۔ کنرا کے جوانوں کیسا گھرانہ اللہ نے حکم دیا میرے محبوب اپنی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہا بن کر آقا کے دروازے پر تشریف لائے۔ آج تیری میری شادی ہے، کھجڑے نہ ناچیں، شراب نہ پی جائے، تباہی اور بربادی نہ ہو، شادی نہیں ہوا کرتی۔ ارے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر گھرانہ بنانا چاہتے ہو، اگر پیار کرتے ہو اہل بیت سے، خدا کے لیے خالی زبانی دعویٰ نہ کرو، اہل بیت جیسا گھرانہ بناؤ۔ ایمان ہے میرا، اگر ان کے نقش قدم پر چلو گے تمہارے گھر میں بھی مجاہد بھی پیدا ہوں گے، صابر بھی پیدا ہوں گے۔ کیا کہوں؟ پہلے ماں بچے کو دودھ پلاتی، نماز پڑھتی، ذکر کرتی، بچے کو دودھ پلاتی، بچہ نیک و صالح بنتا۔ اب اپنا موبائل الگ ہے، مائی کا الگ ہے۔
اپنے موبائل میں 2 کیمرے، مائی کے موبائل میں 3 کیمرے. ایڑو موبائل کھڑیاں مووی سٹی ٹھائے، سجے گھر جی مووی. خدا کے لیے کیا کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ. اب تو وہ نیا آیا نا، ولی صاحب آپ نے ارطغرل دیکھا؟ ارطغرل. میں نے کہا بھئی یہ کس بلا کا نام ہے؟ لے اسے ارطغرل کی خبر نہیں. میں نے کہا اس زمانے کا تو ارطغرل ہے، ہاتھ ادھر ہیں پاؤں پیچھے ہیں، تیرے سے بڑا بھی کوئی ارطغرل ہے؟ منہ میں گٹکا اور ماوا ہے، گٹکا ماوا. مول صاحب میں گٹکا نہیں کھاتا، میں تو چھالیاں کھاتا ہوں. گٹکے کھا رہے ہیں، چھالیاں کھا رہے ہیں، کانوں میں ہینڈ فری لگی ہے. وہ میرے یہاں جمعے میں ایک حاجی صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں جب سے یہ موبائل آیا ہے مولوی صاحب بچے پیدا نہیں ہو رہے، کارٹون پیدا ہو رہے. کارٹون. یہاں سے ہینڈ فری لگا کر سوار ہوا ہے، جانا سکھر ہے، پہنچا سالے پٹ ہے. کسی نے کہا خیر ہے؟ انہوں نے کہا گھنٹہ گھر کا تھے. انہوں نے کہا گھنٹہ گھر یہ سالے پٹ ہے. انہوں نے کہا اوہ خبر ہی نہ پئی. خبر کیسے جب سارے دن کانوں میں ہینڈ فری لگا ہے، جیب میں موبائل ہے، چائنا کی موٹر سائیکل ہے، جانا مشرق میں ہے، پہنچا مغرب میں ہے. ارطغرل دیکھا؟ ارطغرل ڈرامہ دیکھنے والوں کے ہاں پیدا نہیں ہوتے، ارطغرل قرآن پڑھنے والوں کے ہاں پیدا ہوتے. سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں. ارطغرل مجاہد سنو، وہ شراب پینے والوں کے ہاں پیدا نہیں ہوتے، وہ سجدہ کرنے والوں کے ہاں پیدا ہوتے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا حضرت علی سے. تیری شادی کا گواہ حافظ غلام مصطفیٰ بنے گا، حیدرآباد والے کی شادی کا گواہ میں بنوں گا، سکھر والے کی شادی کا گواہ قاری جمیل بندانی بنے گا، پنو عاقل کی شادی والے کا گواہ مولانا غلام اللہ عالیجوی بنے گا. یہاں جمع ہونے والے جوانوں دل کی تختیوں پر لکھ کر لے جاؤ، علی اور فاطمہ کی شادی کے گواہ ابو بکر اور عمر بنے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مجمع جمع ہے. یہ کیسی شادی ہے جس میں ابو بکر بھی آئے ہوئے؟ یہ کتنی عظمتوں والی شادی ہے جس میں عمر بھی بیٹھے ہیں؟ یہ کتنی عظیم شادی ہے جس میں عثمان کا پیسہ خرچ ہے، علی میرا گھوڑ بنا بیٹھا ہے. تم گالیاں دو، برا کہو، تبرہ کیا کرو، سینے پیٹا کرو، ابو بکر رہے گا، عمر رہے گا، عثمان رہے گا. آج کندرا والوں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں. ارے جبریل امین جس کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کرے، اس کے پیچھے تمام نبی اور پیغمبر نماز پڑھتے ہیں، اور نبی جس کا ہاتھ مصلی پر پکڑ کر کھڑا کرے، اس ابو بکر کے پیچھے تمام صحابہ نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں. بآواز بلند سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ. تیرے اور میرے نبی سرور کائنات امام الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام ہے. ابو بکر تمام صحابہ کا امام ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہاں جمع ہونے والوں، علی میرے سر کا تاج ہے، لیکن ابو بکر اول ہے. ایمان لانے میں ابو بکر اول ہے، نبی پر مال لٹانے میں ابو بکر اول ہے، نبی کے ساتھ غار میں جانے میں ابو بکر اول ہے، نبی کو کاندھوں پر بٹھانے میں ابو بکر اول ہے، نبی کو جھولی میں لٹانے میں ابو بکر اول ہے، نبی کا
ابو بکر اول ہے، مدینے میں داخل ہونے میں نبی کے ساتھ ابو بکر اول ہے، یہاں جمع ہونے والوں بدر کے میدان میں ابو بکر اول ہے، احد کے میدان میں ابو بکر اول ہے، اپنی عائشہ نبی کے نکاح میں دینے میں ابو بکر اول ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں نبی کے ساتھ مدار میں سونے میں میرا ابو بکر اول ہے، مصلی پر نبی کے کھڑے ہونے میں میرا ابو بکر اول ہے۔ کندرا کے جوانوں، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف میرے ابو بکر کھڑا ہوگا، دوسری طرف میرے عمر کھڑا ہوگا، ادھر ابو بکر جام پلائے گا، ادھر عمر جام پلائے گا۔ ابو بکر عمر میرے لیے ہے، میں محمد ان کے لیے ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے گواہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم ہے، سیدنا ابو بکر اور سیدنا فاروق اعظم ہے، سیدہ فاطمہ زہرا شادی ہو کر حیدر کرار کے گھر میں آ گئی ہے۔ اللہ نے بیٹا حسن دی دیا، اللہ نے بیٹا حسین دی دیا۔ کندرا کے جوانوں سنو، گھر ایسے بنایا جاتا ہے، بچوں کی تربیت ایسے کی جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، لوگوں ایک وقت میں تین کام کیا کرتی، ایک ہاتھ سے چکی چلاتی، دوسرے ہاتھ سے حسن حسین کو جھولا جھولاتی، اور زبان سے میں فاطمہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی۔ جو فاطمہ اللہ کا قرآن پڑھے، جو فاطمہ حسن حسین کو لوری خدا کے قرآن کی دے، جو فاطمہ چکی پیستے ہوئے خدا کا قرآن پڑھے، یہ کون فاطمہ ہے؟ یہ جنتی، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ اس کے ہاں حسن حسین کیوں نہ پیدا ہو؟ سیدنا حسن کو گھٹی تیرے میرے نبی نے دی ہے، سیدنا حسین کو گھٹی تیرے اور میرے نبی نے دی ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، آقا کی کمر مبارک پر سواری کر رہے ہیں، آقا کے کلے اور کاندھوں پر سوار ہو رہے ہیں، آقا ان کے چہروں کو چوم رہے ہیں، آقا ان کو سونگ رہے ہیں۔ صحابی کہنے لگا مبارک مبارک حسن حسین، تمہاری سواری کا کیا کہنا؟ تمہاری سواری کتنی اعلیٰ ہے، تمہاری سواری کتنی بالا ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، ارے جہاں سواری اعلیٰ ہے، ادھر تو دیکھ سواری پر سوار بھی بڑے اعلیٰ ہے۔ کون؟ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آنکھ سے زنا کرنے والوں، زبان سے جھوٹ بولنے والوں، غیر عورت دھاری عورت، غیر محرم عورت کو دیکھنے والوں، شراب پینے والوں، تھرے کے باہر کھڑے رہنے والوں، سنو تو صحیح، شراب خانے اور گدے کے باہر لائن لگانے والوں، سلفی اور چرس پینے والوں، تمہارا حسینیت سے کیا واسطہ ہے؟ حسین کی زبان پر قرآن ہے، کیوں نہ قرآن ہو؟ جس کی اماں فاطمہ قرآن پڑھے، اس کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں قرآن کیوں نہ پڑھے؟ عورتیں بڑی ہوشیار ہو گئی، سکھر کے بازار میں جائیں تو غیر مردوں سے پردہ نہیں، اور جہاں کندرا کا آدمی نظر آیا نہیں، اس نے پردہ نیچے کیا نہیں۔ اس نے کہا فلان نے کہا ہے، پہچان لے گا، بتائے گا، سکھر گھوم رہی تھی، سکھر گئی تھی آج۔ یہ کیسا پردہ ہے؟ مجھے بتاؤ یہ کیسا پردہ ہے؟ حیران ہوں میں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج نام لے رہے ہیں نبی کے گھر کی بچیوں کا، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اگاڑا ننگا سر ہے،
سینہ پیٹنا، سینہ کو بھی کرنا، سینے کو چاک کرنا، دامن کا پھاڑنا، کپڑوں کا پھاڑنا، یہ اہل بیت کا کام نہیں۔ توجہ کرو، اہل بیت کا کام صبر کرنا ہے، قرآن پڑھنا، صبر کرنا